دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں اسلام آباد کا میسیکر، جو اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ ابھی بھی میرے سے بات نہیں ہوتی اس چیز پہ، کہ آپ نے نہتے لوگوں کو جو سڑک کے اوپر تھے، کیونکہ ہم وہاں دیکھ رہے تھے، ہم وہاں کھڑے تھے، ہم سامنے ہی کھڑے تھے، ان کو انہوں نے 3:30 بجے سے انہوں نے ہمیں وہ بلٹس کے خول لا کے دینا شروع کری کہ بلڈنگوں کے اوپر سے ہمیں مار رہے ہیں۔ لوگوں کو بلانا چاہیے تھا جو عمران خان کنٹینر پہ سے کرتے تھے۔ عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے آگے نہ جاؤ، پیچھے آ جاؤ۔ اگر سامنے کنٹینر پہ چڑھتے علی گنڈا پور اور لوگوں کو پیچھے بلا لیتے، ہم وہاں سامنے کھڑے ہو کے ہم بس وہ سنائپر میں لوگوں کو مرتا ہم نے دیکھا ہے، تو اس لیے اس کی ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہے۔ صرف یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کو واپس کھینچ لیتے، پیچھے لے جاتے، 9 کی طرف لے جاتے، ان لوگوں کو بچا لینا چاہیے تھا، بس یہ تو میں بالکل کہوں گی۔ تو باقی یہ بتائیے گا کہ عوام خان صاحب کے لیے نکلتی ہے ہمیشہ سے، جب بھی عمران خان نے ڈائریکٹ کال دی ہے نا، آج تک یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ عوام نہ نکلی ہو، لیکن ان کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا، لوگوں کی جانیں چلی جاتی۔ بالکل غلط ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنے بچوں کو روک رہی تھی اس وقت، لیکن اس کے لیے کنٹینر کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سے انسٹرکشن جاتی ہیں، تو میں 4 لوگوں کو روک دیتی، 5 لوگوں کو، جب وہ 10 اور آگے جاتے تھے تو ان کو کیسے ہم روکتے کہ مت آگے جاؤ، تو ہم بس یہی بس تھا مسئلہ کہ بس ان کو واپس بلا لیتے۔ ابھی آپ کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، یہ اس لیے پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ ان کی مرضی ہے، جس کو ملنے دیں۔ اب یہ بھی نہیں پتا کل بھی کیس ہے، اگر ملنے دیتے ہیں کہ نہیں، فیملی کو یہ نہیں ملنے دینا چاہ رہے، یہی آپ دیکھ لیں بس۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں اپنے لوگوں کو سنائپر رائفل سے مارنا شروع کر دو، آپ سنائپر رائفل سے مار دیتے ہو اپنے لوگوں کو۔ کبھی سنا ہے آپ نے کہ پاکستان میں یا تو کوئی چیز توڑے ہوتے؟ پہلے تو چلو بلڈنگ ہم روئے ہیں، 1.5 سال 2 سال سے تو ہم بلڈنگ کا ماتم کر رہے ہیں کہ آگ لگا دی، جو کہ عمران خان 100 دفعہ کہہ چکے ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو ذمہ دار ہیں بلڈنگ جلانے کا، یہ کیا چارج لگے گا؟ بلڈنگ جلانے کا چارج لگے گا، جو بھی بلڈنگ جلانے کا چارج ہے اس کے اوپر ان کو، آپ جو ذمہ دار ہیں ان کو اندر کریں۔ اب جب آپ لوگ نہتے لوگوں کے اوپر آپ گولیاں چلا دیں چھپ کے، سنائپر رائفل کون استعمال کرتا ہے؟ قاتل، وہ اسیسینیشن ہوتی ہے، اس کو آپ نے میسیکر کر دیا۔ کوئی کتے 17 سال کا بچہ گر رہا ہے، کوئی بزرگ گر رہا ہے، اور لاشیں بھی نہیں مل رہی ہیں اب ان کی۔ آپ کا خیال ہے کہ 2 دن گزر جائیں گے، 3 دن، ساری دنیا کے آگے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، یہ بہت پرانے زمانے میں ایسا ہوگا۔ آج کل سب کے پاس فون ہے، آپ لوگ بھی تھے ادھر اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب اتنا زیادہ گواہیاں ہیں کہ یہ وہ پرانے زمانے تو ہے نہیں کہ آپ چھپا لیں۔ اب یہ بیچارے مل کے انہوں نے کیا ہے۔ شہباز شریف اس کا ذمہ دار ہے، مریم نواز کی پولیس ہے وہ ذمہ دار ہوئے گی، عاصم منیر ذمہ دار، یہ سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے، مل کے انہوں نے مارے اپنے لوگ، اور سارے لوگ تھے، کشمیر سے آئے ہوئے تھے، جنازے ابھی کشمیر کے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ تھے، پنجاب کے لوگ تھے، سندھ کے لوگ تھے جو مسنگ ہیں اس وقت، اور یہ چھپا رہے ہیں۔ جو بچہ 17 سال کا گیا ہے، انہوں نے اس کے گھر پہ ریڈ کر دی، کیونکہ اس کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ گواہ نہ بن جائیں۔ اب کس کس کو مارو گے؟ 24 کروڑ لوگ ہیں، دیکھ لو ہمارے اوپر کتنی FIR کاٹ دی ہیں، ہم نے کیا چیز توڑی تھی؟ ہم ایک احتجاج میں شامل ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمیں بھی مارنا چاہو تو کل گولی مار دیں گے، یہ تو کسی کو ماریں گے، آپ لوگوں کو بھی ماریں گے اور ہمیں بھی ماریں گے، کہ کسی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے آپ کو کل ختم کر سکتے ہیں۔ یہی عمران خان کہہ رہے آپ انصاف لینے، اب جن کو مارا ہے وہ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ تاڑر نے تو آگے کہہ دیا نہ کوئی گولی چلی ہے، اس نے کہا کوئی گولی نہیں چلی۔ ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، اتنے بے شرم لوگ ہیں، اب ان کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کے اوپر تو بات کرنا بھی ضائع کرنا ہے اپنا وقت۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ قیادت جو ہے نا، اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے چائنا چوک سے پیچھے رہ گئی اور کارکنان آگے چلے گئے، اور گنڈا پور صاحب کو بھی کہا جاتا رہا کہ آپ آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں،
وہ پھر کنٹینر کو آگ لگ گئی. دیکھیں کنٹینر کو تو آگ بہت دیر سے لگی تھی, وہ کنٹینر تو آگے کیا گیا تھا, خالی کنٹینر کو آگے کیا گیا تھا. دیکھیں میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا, کنٹینر کے اوپر جنریٹر کو کام کرنا چاہیے تھا اور لوگوں کو پیچھے بلانا چاہیے تھا, کیونکہ بلڈنگوں پہ سنائپر مار رہے تھے. یہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں اسلام آباد کا میسیکر, جو اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ ابھی بھی میرے سے بات نہیں ہوتی اس چیز پہ, کہ آپ نے نہتے لوگوں کو جو سڑک کے اوپر تھے, کیونکہ ہم وہاں دیکھ رہے تھے, ہم وہاں کھڑے تھے, ہم سامنے ہی کھڑے تھے, ان کو انہوں نے 3:30 بجے سے انہوں نے ہمیں وہ بلٹس کے خول لا کے دینا شروع کری کہ بلڈنگوں کے اوپر سے ہمیں مار رہے ہیں. آپ کو اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ 5 گھنٹے سے کھڑے ہیں جی. ابھی القادر کا کیس چل پڑا ہے اور یہ لائرز بھی چلے گئے ہیں اور میڈیا بھی چلا گیا ہے, اور پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ کورٹ کیسے چلا سکتے ہیں, کیونکہ کورٹ میں فیملی, میڈیا اور لائر جا سکتے ہیں, اور القادر کا کیس چلا ہے اور آج فیملی کو ملاقات نہیں کرنے اس سے دے پہلے رہے. بھی 2 سماعتیں ہوئی ہیں, آپ کو اندر نہیں بھیجا گیا. نہیں, اینٹی کون سی ٹیررزم کورٹ کی 2 سماعتیں؟ سماعتیں ہوئی نہیں, ہیں. ہاں اس کے اندر بھی نہیں بھیجا گیا. لیکن چلیں, پہلے تو وہ پولیس والا جو بھی تھا کہہ رہا تھا میری کسٹڈی میں ہے, اس نے فیصلہ کرنا تھا. یہ القادر میں تو ان کا کوئی نہیں بنتا نا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں, جب تک کہ وہ ساروں کا نہ بند کریں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لائرز بھی چلے گئے, میڈیا بھی چلا گیا, اور فیملی, میری بہنیں, ہم, میرا کزن, ہمیں نہیں جانے دے رہے. کیا مسئلہ ہے, کیا وجہ معلوم ہوتی ہے, کیوں نہیں جانے دیا جا رہا آپ کو؟ ان کو یہی فکر ہوگی کہ یہ آ کے خان صاحب کی پیغام نہ دے دیں, یہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, ان کو اور کیا ڈر ہوگا, تو اس لیے انہوں نے نہیں جانے دیا ہوگا. جو فیصلہ اب یہ جو کیا نام ہے اس کا, سپتین ورک, اب نہ ہمیں کہہ رہے کہ نہیں ملاقات, نہیں اندر جا سکتے. وہ یہاں پہ لوگوں کو 5 گھنٹے کھڑا کر دیتے ہیں, اور نہ وہ روک رہے اور نہ ہاں کر رہے, نہ کرتا ہے. ابھی سماعت کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. ہاں یہی کر رہے ہیں نا, فیملی کو نہیں جانے دینا. آپ خود سوچ لیں کہ کیا مقصد ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. میڈم یہ جو احتجاج ہوا ہے اور اس کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج GHQ حملہ کیس میں تاریخ پیشی مقرر تھی, جو کہ فرد جرم مرتب کرنے کے لیے تھی, اور آج یہ اڈیالہ جیل میں تاریخ پیشی رکھی گئی. اور وہ اس بنا پہ رکھی گئی کہ جیسا کہ آپ نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگس پہ دیکھا کہ ڈیفنس سائڈ سے مختلف ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں, اور کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فرد جرم جو ہے وہ لگ نہ سکے ملزمان پہ. دیکھیں اس میں 119 کے قریب ملزمان ہیں GHQ حملہ کیس میں. تو پہلے تو یہ ترتیب انہوں نے رکھی کہ کچھ ملزمان حاضر ہوتے تھے, اور جب فرد جرم کی کارروائی کے لیے مقرر کیا جاتا تھا تو ایک غیر حاضر ہوتا تھا, دوسرا حاضر ہو جاتا تھا.